الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم آیت نمبر 7 سے۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلام اسمہ یحییٰ، ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ اوپر تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگا اور کہا تھا کہ بیٹا بھی ایسا ہو جو میری نبوت کی وراثت کو سنبھالے اور پسندیدہ ہو، تجھے پسند آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور من و عن، جیسے انہوں نے مانگا تھا اللہ نے ویسا ہی بیٹا عطا کر دیا۔ اب اسی دعا کی قبولیت کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی۔ غلام کا لفظ عربی میں لڑکے پر بھی بولا جاتا ہے، نوجوان پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری نماز کی حالت میں ملی تھی، جب وہ محراب میں اپنے خاص عبادت کے کمرے میں نماز میں کھڑے تھے، اسی حالت میں اللہ کا فرشتہ آیا تھا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی۔ کہا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام، یعنی یحییٰ نام کا پہلے کوئی نہیں گزرا آج تک، یہ پہلا نام ہے۔ اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا اس میں معجزہ بھی ہے، دعا کی قبولیت کی خوشخبری بھی ہے۔ معجزہ اس طرح ہے کہ بڑھاپے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انہیں بیٹا عطا کر رہا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی اس میں یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام خود رکھ دیا، اور دوسری فضیلت اس میں یہ ہے کہ نام ایسا چنا جو پہلے نہیں تھا۔ اس سے ہمیں کچھ مسائل بھی معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بال مونڈے جائیں، اس کا نام رکھا جائے۔ تو وہ آخری حد ہے، یعنی 7ویں دن تک نام رکھ لینا چاہیے۔ یہ نہیں مطلب اس کا کہ 7ویں دن سے پہلے نام نہیں رکھ سکتے، بلکہ اس ایت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے بعد بچوں کا نام رکھا۔ اسی لیے جس حدیث میں 7ویں دن نام رکھنے کی بات ہے وہ آخری حد ہے کہ آخری 7 دن تک نام رکھ لینا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا کوئی ایسا نام ڈھونڈتا ہے کہ جو نیا نام ہو، کسی نے نہ رکھا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ایسا نام بتائیں جو نیا ہو، عام معروف نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا معنی درست ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نیا نام فیشنی نام تو ہو لیکن اس کا معنی کوئی عجیب ہو یا بالکل بے معنی ہو، یہ نہیں۔ نام میں کوئی معنی اچھا ہونا چاہیے، تب نیا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا، کہا اے میرے رب، انا کیسے، یکون لی ہوگا میرے لیے، غلام لڑکا، وکانت امرأتی عاقرا جبکہ ہے میری بیوی بانجھ،
وقت بلغت اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں من الکبری عتیہ بڑھاپے کی انتہا کو. کبر بڑھاپا، اسی سے لفظ ہوتا ہے کبیر بڑا یا بڑی عمر کا، کبر بڑھاپا. کہنے لگے جب خوشخبری ملی بیٹے کی کہ اے اللہ کیسے بیٹا ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. اور آخر میں دونوں معنی ہوتے ہیں. عورت پہلے بچہ پیدا کرنے کے قابل تھی، اب بڑھاپے کو پہنچ گئی، اسے بھی آخر کہتے ہیں. اور جو شروع سے ہی بانجھ ہو اسے بھی آخر کہہ دیتے ہیں. تو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں دوسرا معنی مراد ہے، وہ شروع سے ہی بانجھ تھی، اولاد نہیں تھی. تو اسی لیے کہنے لگے کہ بیوی میری بانجھ ہے، بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، جس کی تفصیل اوپر آئی تھی کہ ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، تو اب کیسے بچہ ہوگا. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، کیا انہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ بچہ دے سکتا ہے اس عمر میں؟ اگر یقین نہ ہوتا ان کو پھر مانگتے کیوں؟ اللہ سے تو مانگ رہے ہیں اے اللہ میں بوڑھا ہوں، بیوی بوڑھی ہے، لیکن مجھے بچہ چاہیے. مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ اس عمر میں بھی دے سکتا ہے. تو جب یقین ہے پھر یہ کیوں کہا کہ اے اللہ بچہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا بیوی بوڑھی، یہ کیوں کہا پھر؟ تو یہ تعجب میں کہا، انکار میں نہیں کہا. انہیں یقین ہے کہ بچہ ہونا ہے، تبھی تو مانگا ہے. یہ کہا تعجب میں. جیسے بعض اوقات خوشی میں کوئی انوکھا کام سامنے آئے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن تعجب میں واقعی ایسے ہو گیا ہے. یا کوئی خوشخبری سنائی جائے کہ واقعی ایسا ہوگا، یقین ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بتانے والا سچا ہے، لیکن وہ واقعی کہہ کے ایک تعجب کا اظہار کر دیتا ہے. تو یہ وہی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. اور بعد نے یہاں یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ تعجب کا اظہار اور یہ سوال اللہ نے دل میں ڈالا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگلی بات سے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا. اگر یہ خاموش ہو جاتے یہیں بات ختم ہو جاتی. اب انہوں نے پوچھا کیسے ہوگا، آگے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. تو اصل اللہ وہی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ان کے دل میں سوال ڈال دیا تاکہ یہ سوال کریں اور اللہ جواب دے اور اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہو. قال کذالک، جب انہوں نے یہ تعجب میں کہا تو قالا تو کہا فرشتے نے، یہ قالا کا فاعل فرشتہ ہے، فرشتے نے کہا کذالک ایسے ہی ہوگا. انہوں نے کہا کیسے ہوگا بچہ، میں بوڑھا ہوں بیوی بانجھ ہے. قال کذالک، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، یہ بات یقینی ہے حتمی ہے. قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، ہوا علیہ ہین، یہ کام مجھ پر آسان ہے. تیرے رب نے کہا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے کہ بغیر اسباب کے میں دے سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی اور دینے والا ہوتا پھر سوال اٹھتے بھی کیسے ہوگا، اب میں ہوں دینے والا، میرے لیے یہ کام آسان ہے. ذرا غور کر، وقد خلقتک من قبل، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور نہیں تھا تو کچھ بھی. ذرا اپنے آپ کو دیکھ لے، تو اتنا بڑا جوان بن گیا، یہ کیسے تو بن گیا، جب کہ ایک وقت تھا لم تک شیئا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کوئی چیز نہیں تھا، دنیا میں تیرا نام نشان تک نہیں تھا. اگر تجھے نہ ہونے سے اس طرح بنا دی ہے اللہ نے، تو پھر بغیر اسباب کے وہ تجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا. کہا اس نے کہ اسی طرح ہوگا، کہا ہے تیرے رب نے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے اس سے پہلے، اور نہیں تھا تو کوئی بھی چیز، تو کچھ بھی نہیں تھا. قال رب اجعل لی آیہ، کہا زکریہ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، اجعل بنا، لی میرے لیے، آیہ کوئی نشانی. اے اللہ پھر کوئی نشانی بتا، کوئی نشانی مقرر کر جس سے مجھے پتہ چلے کہ اب خوشخبری آنے والی ہے.
یہ نشانی کیوں مانگی؟ کیونکہ امید ٹھہرنے کی جو عام طور پر نشانی ہوتی ہے، یہاں تو وہ تھی نہیں، بیوی بہت بوڑھی ہے، اسی لیے نشانی مانگی۔ اور پھر نشانی مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی یہ پتہ چلے کہ خوشخبری آنے والی ہے، اسی وقت سے خوشی آ جائے، دل کو اطمینان آ جائے، اور اسی وقت سے شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے کہا کوئی نشانی بتا، کہا اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ قال کہا اس نے آیتک تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ تو نہیں کلام کر سکے گا لوگوں سے، تو نہیں بات کر سکے گا لوگوں سے، ثلاث لیال 3 راتیں، سویہ جب کہ تو تندرست ہوگا۔ یہاں 3 راتوں کی بات آئی ہے۔ سورۃ آل عمران میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ 3 دن، وہاں 3 دن ثلاثۃ ایام ہے، یہاں ثلاث لیال ہے، تو دونوں کو ملا کے بات یہ بنی کہ 3 دن 3 راتیں تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ سویہ جب کہ تو تندرست ہوگا۔ دیکھیں بعض اوقات انسان نہیں بول سکتا، اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو انتہائی زیادہ صدمے میں وہ بولنا بند ہو جاتا ہے، انتہائی صدمہ ہوتا ہے کہ بول نہیں سکتا۔ بعض اوقات بہت زیادہ خوف لاحق ہو جائے، بول نہیں سکتا۔ اور بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، گونگا پن یا فالج ہو جاتا ہے، تب نہیں بول سکتا۔ تو یہاں جو ہے کہ تو بول نہیں سکے گا لوگوں سے، یہ نہیں کہ تو بیمار ہو جائے گا، نہیں، سویہ تندرست ہوگا، تیری زبان بالکل ٹھیک ہوگی، زبان ٹھیک کام کرتی ہوگی، لیکن صرف لوگوں سے تو بات نہیں کر سکے گا، لوگوں سے بات کرنے پر تو قادر نہیں ہوگا۔ زبان چونکہ بالکل ٹھیک ہوگی، اسی لیے تو اللہ کا ذکر کرے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی موقع فرمایا کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، جبکہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ تو زبان چونکہ بالکل ٹھیک ہوگی، اللہ کی تسبیح ہو سکے گی، اللہ کا ذکر ہو سکے گا، صرف لوگوں سے بات نہیں ہوگی۔ فخرج علی قومہ پس نکلا وہ اپنی قوم پر، من المحراب عبادت کے کمرے سے، حجرے سے، محراب عبادت کا جو کمرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ فخرج پس نکلے وہ زکریا علی قومہ اپنی قوم پر، من المحراب حجرے سے، فاوحا الیہم پس اشارہ کیا ان کی طرف۔ اوحا وحی سے ہے، یہاں اوحا کا معنی اشارہ کرنا ہے۔ اصل اوحا وحی کہتے ہیں دل میں کوئی بات ڈال دینا، تو وحی میں بھی دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ جو وحی انبیاء پہ ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام وحی کرتے تھے، دل میں بات ڈال دیتے۔ تو اسی لیے یہاں لغوی طور پر معنی کیا گیا ہے، وحی کا معنی یہاں وحی نہیں ہے وہ جو انبیاء پہ ہوتی ہے، یہاں اشارے کا معنی ہے، کیونکہ اشارے سے بھی کوئی بات کسی کے دل میں ڈال سکتے ہیں، تو اسی لیے یہاں اشارے کا معنی ہے۔ بس اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کہ تسبیح کرو صبح اور شام۔ اب یہ اشارہ کیا، نہ بول سکے، یہ نشانی جو دی گئی تھی وہ پوری ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اب خوشی آنے والی ہے۔ لوگوں سے بول نہ سکے، اشارے سے انہیں کہا تسبیح کرو۔ اور ان کو کیوں کہا کہ تم تسبیح کرو؟ ایک تو انبیاء کا مشن ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کے راستے پہ، اللہ کے ذکر کے راستے پہ لگائے رکھنا، تو اسی لیے انہیں کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہ مجھے خوشی آئی ہے، میں بھی تسبیح کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو بھی حکم ہوا تھا، اور تم بھی تسبیح کرو صبح و شام، اللہ کا ذکر کرو اس خوشی میں۔ کیونکہ مومن کے لیے چاہے خوشی ہو یا پریشانی ہو، دونوں میں اللہ کی تسبیح کا حکم ہے، اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔
چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں حالتوں میں۔ دیکھیں پریشانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل گھٹ جاتا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل گھٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کی حمد کریں۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں، نماز پڑھتے رہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیں، سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، تسبیح کا، تحمید کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ اسی طرح خوشی میں بھی تسبیح کا حکم ہے، جیسا کہ آخری پارے میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک فاستغفر انہ کان توابا، جب آپ کے پاس فتح آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے آپ کو سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ لوگوں کے اسلام نہ لانے پہ آپ غمگین ہوتے تھے، اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ تو فرمایا جب آپ دیکھیں کہ فتح آ گئی ہے، مدد آ پہنچی ہے، لوگ اسلام میں دھڑا دھڑا آ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں اس خوشی میں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، واستغفرہ، اس سے استغفار کریں، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح اور جگہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر، بہت بڑی اچھائی عطا کر دی ہے، حوض کوثر عطا کر دی ہے، جنت کی نہر کوثر دے دی ہے۔ اتنا بڑی خوشی، اتنا بڑا اعزاز، اس پہ آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانیاں کریں۔ یہ ہے ایک مومن کی خوشی کا عالم، کہ مومن کو خوشی آتی ہے، رب کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پریشانی آتی ہے تب بھی وہ پریشانی کا مداوع رب کی یاد میں سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔